الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین افضل الصلاۃ واکرم السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی۔ برکت کے لیے تمام حضرات ایک مرتبہ ذوق کے ساتھ عقیدت کے ساتھ بآواز بلند محبوب کریم کی ذات بابرکات پر اپنے ایمان کی تازگی کے لیے ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، ماہ شعبان المعظم کا آج اس سال کا آخری دن ہے اور ماہ نور، ماہ سرور اور ماہ رحمت کی آمد ہے۔ اس نسبت سے آج کے دن کے حوالے سے کہ آج ماہ شعبان کا آخری دن ہے، اس دن جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے استقبال رمضان کے موضوع پر جو تاریخی اور حکمت اسرار سے لبریز خطبہ ارشاد فرمایا۔ تقریباً ہر سال یہ خطبہ آپ کے سماعتوں کی نظر کیا جاتا ہے، چونکہ یہ سرکار کے خطبے کے جو برکات ہیں وہ ہر بار ان میں اللہ رب العزت ایک نیا سرور پیدا فرما دیتا ہے۔ جیسا عارفین کا جو کلام ہے، مثلا میاں صاحب ہیں اور تاجدار گولڑا ہیں یا شیخ الاسلام والمسلمین ہیں، تاجدار گولڑا کی ایک ہی نعت مشہور ہے، اکثر اور کلام بھی ہے لیکن مشہور ایک ہی، آج سکھ متران کی ودیری ہے۔ نعت خان جب بھی پڑھتا ہے ہر بار اس کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے۔ تو میر علی شاہ کے نانا کے کلام میں پھر خدا نے کیا نسبت رکھی ہے، اور حضور کا پھر جب کلام جب بھی پڑھا جاتا ہے ہر بار اللہ اس کا ایک عجیب سرور پیدا فرماتے ہیں اور عجیب ایک ذوق نصیب ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس موقع پر رمضان شعبان المعظم کے آخری دن یہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اتفاق سے آج جمعہ بھی ہے اور ماہ شعبان کا آخری دن بھی ہے۔ میرے آقا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے میرے غلامو تم پر ایک عظمت والا برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ قد اظلکم شہر عظیم مبارک، آگے پھر حضور نے سلسلہ وار اس ماہ مکرم کی شان بیان فرمائی۔ سرکار فرماتے ہیں، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کی ایک شان یہ ہے کہ اس میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے پھر ایک رات مخصوص کر دی ہے، جو رات
1000 راتوں سے نہیں، 1000 دنوں سے نہیں، سرکار فرماتے ہیں 1000 مہینوں سے ایک رات افضل ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر نہیں، پھر بھی محدود ہو جاتا ہے نا۔ فرمایا نہیں، ایک رات 1000 مہینوں سے بھی اعلیٰ ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اگلا جملہ میری حضور نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیامہ تطوعا، جس کے روزے میرے رب نے تم پر فرض کر دیے ہیں، ہے نا قرآن پاک میں بھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اس کے روزے اللہ نے فرض کر دیے، وقیامہ تطوعا، اور رات کا قیام نماز تراویح کی صورت میں اللہ نے اجر و ثواب کا سبب بنا دیا ہے۔ رات کا قیام اللہ نے ڈھیروں اجر و ثواب کا سبب بنا دیا ہے۔ آگے میرے حضور فرماتے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کأن کمن ادا فریضۃ فیما سوا، اس مہینے کی شان اور مقام یہ ہے جو بھی حضور کا غلام اس مہینے میں کوئی بھی نفلی نیکی کرتا ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، کوئی بھی نفلی نیکی کرتا ہے، مستحب عمل کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ رمضان کی برکت ہے، عمل کرنے والے نے نفلی عمل کیا، عمل کرنے والے نے مستحب عمل کیا ہے، لیکن دینے والا جب اجر دینے پہ آتا ہے بدلے میں نفل کا ثواب نفل کی صورت میں نہیں، مستحب کا ثواب مستحب صورت میں نہیں، نفل پڑھنے والے کو نفلی نیکی کرنے والے کو خدا اجر فرض کا اجر عطا فرماتا ہے۔ خدا اجر دینے پہ آتے ہیں تو نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں، نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا۔ آگے حضور نے فرمایا من ادا فریضۃً کأنما کمن ادا 70 فریضۃً، سرکار فرماتے ہیں اس ماہ مکرم میں اگر حضور کا غلام کوئی بھی ایک فرض ادا کرتا ہے، کوئی بھی ایک فرض ادا کرتا ہے، بدلے میں میرا رب اس مہینے میں ایک فرض کا ثواب نہیں، ایک فرض ادا کرنے والے کو مالک حقیقی رحمان و رحیم رب کریم مالک جب اجر دیتے ہیں ایک فرض کے برابر نہیں دیتے، 70 فرائض کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کی نا شور بند ہے، ایک فرض ادا کرنے والے کو اجر و ثواب 70 فرائض کے برابر میرا رب عطا فرماتا ہے۔ کتنے فرائض کے برابر؟ 70 فرائض کے برابر خدا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں الشہر صبر الصبر ثواب الجنہ، فرماتے ہیں یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ گویا اس کا ایک نام صبر بھی ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبح سے لے کر شام تک بندے نے صبر کیا ہوا ہے، صرف کھانے پینے کا صبر نہیں ہے، زبان پر بھی صبر ہے، آنکھ کو بھی روکا ہوا ہے، اپنے کان پر بھی اس نے کنٹرول کر رکھا ہے، اپنے ہاتھوں کو بھی اس خلاف اسلام استعمال نہیں ہونے دیتا، اپنے پاؤں پر بھی پورا کنٹرول ہے، جہاں کھانے پینے کو اس نے صبر کر رکھا ہے اور روزے کی حالت میں ہے، وہ اپنے پورے وجود پر اس نے کنٹرول کر رکھا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جو ایسا صبر کرتا ہے نا، الصبر ثواب الجنہ، صبر کا اجر پھر جنت ہی ہے نا،
حضور فرماتے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا اجر کیا ہے، صبر کا ثواب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں صبر کا اجر اور ثواب جنت ہی تو ہے نا۔ اگلا جملہ حضور نے فرمایا الشہر المواسات، الشہر المواسات، فرمایا یہ ایک دوسرے کی دکھ درد میں شریک ہونے کا مہینہ ہے، یہ کسی کے دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے، کسی سے پیار سے پیش آنے کا مہینہ ہے، یہ جھگڑے فساد ختم کرنے کا مہینہ ہے، یہ صلح کا مہینہ ہے، اور یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، اور جو کسی کا غم مٹاتا ہے خدا اس کے غم دور فرما دیتا ہے، خدا اس کے دکھ دور فرما دیتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں الشہر یزاد فیہ رزق کل مومن، اس کی ایک شان یہ ہے جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے تو اہل ایمان کے رزق میں تنگی نہیں آتی، یہ میرے نبی کا فیصلہ ہے، اہل ایمان کے رزق میں تنگی نہیں آتی۔ یزاد فی رزق المومن، ادھر رمضان کا چاند نظر آتا ہے، ادھر خدا اہل ایمان کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، اہل ایمان کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ آگے میری حضور نے فرمایا من فطر صائمن، من فطر صائمن، جس کسی نے بھی کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا، میری حضور فرماتے مغفرۃ لذنوبہ، 3 اجر حضور نے بیان فرمائے۔ جس نے کسی بھی حضور کے غلام کو افطاری کا سامان مہیا کیا، افطاری کا اس کے لیے اہتمام کیا، یا کسی کوئی افطاری کروائی، پہلا حضور فرماتے مغفرۃ لذنوبہ، اللہ اس کی 1-2 نہیں سارے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ مغفرۃ لذنوبہ، یہ افطاری جو اس نے ایک مومن کو کروائی ہے یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ دوسرا فرمایا عتق رقبۃ من النار، عتق رقبۃ من النار، اللہ اس خوش قسمت کی گردن کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اس کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا۔ اور تیسرا اجر حضور نے فرمایا اس کو خدا روزہ دار کا ثواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی نے کسی کو افطاری کروائی، اب اس روزہ دار کا ثواب اس کو ملا نا، تو کیا اس کے ثواب میں کمی آ گئی؟ نہیں، میرے حضور نے وضاحت فرما دی، فرمایا روزہ دار کے ثواب میں کمی بھی نہیں آئے گی، اور اتنا ثواب افطاری کروانے والے روزہ دار کو بھی خدا عطا فرما دے گا۔ میرے حضور نے فرمایا، پھر صحابہ نے عرض کی حضور یہ جو آپ نے اعلان کر دیا ہے بڑا، یہ 3 انعام مل گئے ہیں، تو حضور ہم سارے تو پیٹ بھر کے سحری نہیں افطاری نہیں نہ کروا سکتے۔ میری حضور فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، آدھا کلو کھجور نہیں، پاؤ نہیں، اللہ تمرتن، 1 دانہ کھجور کا ہی پیش کر دو، 1 دانہ حضور کھجور بھی نہیں ہے، سرکار فرماتے ہیں دودھ کا پیالہ نہیں، 1 گھونٹ کسی روزہ دار کو پیش کر دو، یہ 3 حاجت تمہیں بھی مل جائیں گے۔ حضور کوئی اتنا غریب ہے جس کے گھر میں کوئی بکری نہیں ہے، بھینس تو دور کی بات ہے نا، گائے تو دور کی بات ہے، گھر کے لیے دودھ کا 1 گھونٹ نہیں ہے، فرمایا پانی تو ہے نا، وہ بھی میٹھے کی بات نہیں ہے، وہ بھی کسی اعلیٰ قسم کے پانی کی بات نہیں ہے، سرکار پر اگر پانی سادے پانی کا 1 گھونٹ پیش کر دو گے، جو پیٹ بھر کے کھلائے گا اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا، جو 1 گھونٹ پیش کرے گا خدا اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ بس اگلا جملہ پیش کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا من سقا صائمن، من سقا صائمن سقاہ اللہ من حوضی، جس نے کسی روزہ دار کو پانی پلایا اس کے بدلے میرا رب قیامت کے دن میرے حوض کوثر کے خدا اس کو جام پلائے گا۔ کہ نصیر ملت کا یہ شعر سن لیجئے گا اسی موضوع کے حوالے سے، پیاسے نہ ہم رہیں گے قیامت میں دیکھنا، پیاسے
نہ ہم رہیں گے قیامت میں دیکھنا اپنا بھی رب تو ساتھی یہ کوثر کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی آپ کا بھی حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو رمضان مبارک خوبصورت عطا کرے۔ جب چاند نظر آئے نا، دعا عربی تو نہیں نا یاد ہوگی، ترجمہ ہی کر لینا۔ حضور نے جو دعا مانگی، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی وسلمہ منی، یا اللہ مجھے رمضان کے لیے صحت نصیب فرما، اور یا اللہ رمضان کو میرے لیے محفوظ فرما کہ روزہ شک کا نہ بنے، یقین پر مجھے پہلا روزہ نصیب ہو۔ اور تیسرا جو حضور نے فرمایا سلمہ منی، میرے رب مجھے رمضان میں اپنی نافرمانی سے بھی بچا لینا، اپنی نافرمانی سے بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔